الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومقوانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم گزشتہ چند جمعوں سے ان اوصاف اور اعمال کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے جن کے ذریعے ایمان و اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، جس کے ضمن میں ان خرابیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان کے اس کے دین کے اس کے مذہب کے شایان شان نہیں ہیں،
اور اس سے اس کا ایمان اور اس کا اسلام کمزور ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایک کامل مسلمان بننے کے لیے صرف زبانی اقرار اور کلمہ یہ کافی نہیں ہے۔ اقرار اور ایمان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کم کر دیں، اپنی زندگی کو ان خطوط پہ اور ان نقشوں پہ سنوارنا اور اس کو درست کرنا ضروری ہے جو نقشے اور خطوط ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اور آپ کے بتلائے ہوئے۔ اسلام تو خوبیوں کا نام ہے، محاسن اخلاق کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، سیدھے چلتے رہنے کا نام ہے، خود بھی اپنے آپ کو ناقابل برداشت مصیبتوں سے بچانا اور دوسروں کے لیے مصیبت کی بجائے راحتیں اور سہولتیں فراہم کرنا، اسلام تو اس کا نام ہے۔ اور جو چیزیں فطرت کے مطابق ایک انسان کی خوبی ہو سکتی ہیں، اسلام نے اس کو اتنا لازمی قرار دیا کہ ان پر عمل کرنا فرض قرار دیا اور ان کو چھوڑنا اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ جس طرح میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سچ بولنا سارے مذہبوں میں خوبی ہے، اسلام نے سچ بولنے کو فرض قرار دیا اور جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے۔ معاہدوں کی پاسداری کرنا، عہد کو پورا کرنا، وعدے کو نبھانا، یہ سارے مذہبوں میں خوبی ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے۔ اسلام نے اس کو فرض قرار دیا اور وعدہ خلافی کو حرام قرار دیا۔ امانت اگر کوئی شخص کسی کے پاس رکھے، اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کے مطالبے پہ واپس کرنا، یہ سارے مذہبوں میں خوبی ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے۔ اسلام نے امانت کی پاسداری کو فرض قرار دیا اور خیانت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جو شخص دعویٰ اسلام کا کرے لیکن بات بات میں جھوٹ بولتا رہے، وعدے کرے اور وعدوں کو توڑتا رہے، اور اس کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو وہ نہ کسی کے سامان کو حفاظت سے اپنے پاس رکھ سکے، نہ کسی کی بات کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ سکے۔ فرمایا ایسا شخص جو ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں جو مومن کی، مسلمان کی نشانیاں نہیں ہیں، منافق کی نشانیاں ہیں۔
گزشتہ بیان میں کچھ جھوٹ کی برائی کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا، کچھ وعدہ وفائی کی اہمیت آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی جامع آیت موجود ہے کہ جو ان ساری خرابیوں کا قلع کما کرتی ہے، جس کے ایسے بہترین اور شاندار مفہوم ہیں کہ صرف انسان اسی پہ عمل کر کے معاشرے کا ایک بہترین اور کامل فرد بن سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کا خطاب ہے، کافروں کو خطاب نہیں ہے، ایمان والوں کو کہا جو مومن ہو چکے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور بات وہ کرو جو سیدھی سیدھی ہو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی میں قول سدید کو اختیار کر لو گے، اس پر کاربند ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے سارے اعمال ان کی اصلاح کرے گا، نیکیوں کی طرف رغبت شروع ہو جائے گی، برائیوں سے نفرت شروع ہو جائے گی، اور تمہارے گناہ اللہ اس کی برکت سے معاف کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی کہ جس کی مثال پھر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ بولا ہے قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، یہاں جھوٹ کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ایک ضرب لگا دی، اس لیے کہ جھوٹ قول سدید نہیں ہوتا، خلاف واقعہ بات ہوتی ہے، ہوا کچھ ہوتا ہے اور انسان بنا کچھ رہا ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ جب بات کرنے کی نوبت آئے تو جھوٹی بات نہیں کرنی۔ اسی طرح قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی سیدھی کرو، ٹال مٹول والی بات نہ کرو، لیت العل والی بات نہ کرو، لارے لپے کی بات نہ کرو۔ اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا وعدہ کرنا ہے تو وعدہ کرو اور صاف صاف اور سیدھی بات کرو۔ اگر آپ اس وعدے تک نہیں پہنچ سکتے تو سیدھی بات کرو کہ اس وعدے کو پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ یہ حکم ہے، ایک لیے مسلمان کے شایان شان ہی نہیں کہ مسلمان اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور اس کے دل میں کچھ ہو۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، کیونکہ مقصد تو اپنی اور سب کی اصلاح مقصود ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآنی نقوش کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لوگ جب دین کی طرف تھوڑا سا راغب ہوتے ہیں تو دیندار آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان الگ حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی مولوی ہو جائے تو وہ بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مولوی ہے تو اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی مولوی ہے، پھر یعنی وہ بھی اتنا جانتا ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلے، مرتے دم تک اس کو اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نفس کسی بھی وقت انسان کو دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو وعدہ کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا گیا، ایک مسئلہ فرض کر لیا گیا ہے، اپنے ذہن میں بنا لیا گیا ہے۔ دیندار طبقے میں یہ اس کا بہت زیادہ رجحان ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے ارادہ اس کو پورا کرنے کا نہیں ہوتا، اور 7 لفظ انشاءاللہ بول دیتے ہیں، بس سمجھے، اور یہ مسئلہ یاد کر لیا لوگوں نے،
وہ دیکھو جی، اگر وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کا لفظ بول دو تو وعدہ پورا نہ ہو سکے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا ہے بھئی؟ اگر پورا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور انشاءاللہ بول کر وعدہ کر دو تو پھر آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ آدمی جو ہے یہ ایک درجے کا دھوکہ باز نہیں ہے، یہ 2 درجے کا دھوکہ باز ہے۔ اس لیے کس نے اللہ کا نام بھی استعمال کیا اور اس بات کرتے ہوئے اس کی زبان پہ کچھ تھا، دل میں کچھ تھا، اور یہ مومن کے شایع نشان نہیں۔ لیکن اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ یہ وعدہ تو میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گا، لیکن خدا معلوم حالات ایسے سازگار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میرے بس میں اس کو پورا کرنا ہوتا یا نہیں ہوتا، اس وقت ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، تاکہ اس صورت میں اس کی عاجزی کی وجہ سے، اس کے فطری کمزوری کی وجہ سے یا ان وسائل تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس پر اس کے اوپر مواخذہ نہ ہو اور اس کی تلافی ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے دل میں یہ ہو کہ اس کو پورا نہیں کرنا اور انشاءاللہ کہہ کے ٹرکا دینا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے اور ہر خاص و عام جو وہ یہی سمجھتا ہے، بلکہ اکثر یہ مذہبی طبقے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی وعدہ کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دو تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہنے کے بعد بھی وعدے کا پورا کرنا واجب رہتا ہے۔ پھر آپ کو میں نے گزشتہ جمعے اس کا دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے، رکاوٹ پیش آ گئی کوئی، تو آپ بر وقت اس آدمی کو جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے بر وقت اس کو باخبر کر دیں اس بات سے کہ بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن میرے بس سے باہر ہو گیا اور میں اس کو پھر اللہ کی طرف سے یہ امید ہوتی ہے کہ انسان تو کمزور ہے نا، پھر اللہ رب العزت گناہ کی وجہ سے یعنی وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ گاروں کی صف میں شامل نہیں کرتے۔ وعدہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی، شریعت کی ساری بنیاد ہی وعدے پر ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ساری بنیاد وعدے پر ہے، لیکن یہ جو انشاءاللہ کا لفظ ہے اس کا ایک پس منظر آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ انشاءاللہ کا لفظ بولنا وعدہ کرتے ہوئے یہ خود قرآن میں موجود ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنے سے ہم نے منع کیا ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس لیے اپنی فطری کمزوری کو سامنے رکھ کر بدنیتی کی بنیاد پر نہیں کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کو بیان کرنا شروع کیا، مشرکین نے پہلے اپنے زور بازو کو بھی آزمایا۔ ان مشرکین مکہ کے پاس کوئی علم تو تھا نہیں، ان کے پاس تو طاقت تھی، صرف بس وہ طاقت آزماتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، صحابہ کرام کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، راستے میں کانٹے بچاتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے چچا کی وفات کے بعد کئی مرتبہ وہ حملہ آور بھی ہوئے، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش انہوں نے کی۔ اور پھر جب وہ تنگ آ گئے تو مدینے میں پہنچے کہ یثرب میں مدینہ میں وہاں رہنے والے لوگ آسمانی کتابوں کے علم رکھتے ہیں، ان سے جا کر کچھ پوچھتے ہیں اور کچھ سبق لیتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ ان یہودیوں نے ان کو کہا کہ تم جا کے سوال کرو ذوالقرنین کون تھا، اس کی حقیقت بتائیے، روح کیا ہے، ایسا معمہ ہے انسان کے وجود میں کہ جو موجود ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتی تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، ایسا معمہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور اسی طرح اصحاب کہف سے متعلق پوچھو، وہ غار والے نوجوانوں کا قصہ کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ان باتوں کے یہ جواب دے دے تو پھر سمجھ لینا کہ سچا نبی ہے، اگر کوئی بات ان کا جواب مختلف ہو تو پھر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، وہ نبوت کا محض دعویٰ کر رہا ہوگا۔ یہ 3 سوالات وہ لے کر آ گئے، روح کی حقیقت کیا ہے،
اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین جو مشرق و مغرب تک اور شمال تک مختلف یعنی پوری روح زمین کے اوپر اس نے ایک چکر لگا لیا تھا اور سکندر اعظم کا لقب اس کو ملا تھا، اس کا کوئی حال اور قصہ بیان کرو۔ اب سورہ کہف کے اندر یہ یعنی ذوالقرنین کا بھی تفصیلی قصہ موجود ہے، اصحاب کہف کا بھی تفصیلی قصہ موجود ہے، لیکن روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے پیغمبر آپ سے وہ سوال کرتے ہیں روح سے متعلق، تم اللہ کے امر کو کس طرح سمجھ سکتے ہو؟ یہ اللہ کا امر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ایک چیلنج کی طرح کھڑی ہے۔ روح کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا کہ روح کی شکل کس طرح ہوتی ہے۔ انسان کی تو شکل ہے نا، اسی انسان کے اندر روح بھی ہے، اسی کے اندر خون بھی ہے، خون بھی نظر آ جاتا ہے، اور اگر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے انسان کا، خدا نہ خواستہ وہ اگر مرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر کے سارے اعضاء نظر آتے ہیں، اس کا بیرونی جسم نظر آتا ہے، درونی جسم نظر آتا ہے، لیکن روح کہ جس کی بنیاد پر اس کی زندگی ہے، زندگی کا جزو اعظم روح ہے، باقی سارا وجود جو ہے اس کے سامنے یعنی روح کے سامنے اس کی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں، اس لیے کہ روح کے بغیر یہ سارے کا سارا جسم ایک پتھر کی طرح جمع ہے۔ بس روح ہے تو پھر یہی چیز چلنا پھرنا بولنا سوچنا کھانا پینا اور ایسے ایسے عجائبات انسان کے وجود میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، پر میں تم اپنے وجود میں کبھی غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ملیں کہ تمہیں کائنات میں کہیں غور کرنے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے، اتنی نشانیاں لگو، ان سب کے پیچھے بنیاد اور رکن اعظم روح ہے۔ اور قرآن نے جو اس کا جواب دے دیا، آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں، کوئی شخص اس سے ایک لفظ کا ایک حرف کا اضافہ بھی نہیں کر سکا کہ کوئی یہ بتلا دے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور ہوا کے اندر انجن کو اڑانے میں ماہر ہو گئے، اپنے الفاظ کی سپیڈ اور رفتار اتنی تیز کر لی کہ 24 گھنٹے کی فضائی مسافت پہ جو ملک ہے وہاں اس کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے تو ادھر 1 سیکنڈ کے اندر ادھر سے بٹن دباتے ہیں ادھر ٹھک لگتی ہے، کال ہونے لگتی ہے۔ بجلی ایجاد ہو گئی، انجن ایجاد ہو گئے، موبائل ایجاد ہو گئے، کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، سیٹلائٹ ایجاد ہو گئے، ایسی ایسی ایجادات اس دنیا میں انسانوں نے کی، لیکن روح کی حقیقت کیا ہے اس سے اوپر ایک لفظ بھی کوئی نہیں بیان کر سکا۔ قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں تمہیں اس کے متعلق قلیل علم دیا گیا ہے، اور یہی قلیل علم ہے کہ بس اللہ کا امر ہے، تم نہ اس کو دیکھ سکتے ہو نہ اس کو تم سمجھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں سائنسدانوں نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی اور ایک شیشے کا کمرہ بنایا، اس کمرے کے اندر انہوں نے ایک قریب المرگ آدمی کو رکھ دیا، ہر طرف سے مکمل اس کو ایئر لاک کر دیا، ہر طرف سے ہوا ختم، کوئی رابطہ نہیں اس کے ساتھ، لیکن جس وقت اس کی روح نکلی دھماکے کے ساتھ ان کے وہ موٹے موٹے شیشے پھٹ گئے اور ان کے اپنے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو دنیا کے اوپر اہل دنیا پر آشکار نہیں ہونے دیا، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، اس سے اوپر تم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ تو یہ جواب دیا، اگر جواب مختلف ہوتا تو اعتراض ہوتا، انہوں نے پہلے بتلا دیا تھا اس سے آگے کچھ نہیں کہے گا۔ اصحاب کہف کے متعلق بھی بتلائے گا، ذوالقرنین کے متعلق بھی بتلائے گا، لیکن وہ جو مشرکین تھے انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ کا امتحان ہے، آپ ہمیں ان 3 سوالات کے جوابات دے دیں، ہم آپ کو تسلیم کریں گے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ، بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اور انبیاء کا امتحان تو عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اشد الناس بلاءً
الانبیاء ثم الامثل فالامثل، میں اس کائنات میں جتنے لوگوں پہ امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو درجے میں جتنے قریب ہوں گے انبیاء کے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اسی طرح ان پر درجہ بدرجہ آزمائشیں ان پر بھی آئیں گی۔ اب انہوں نے آ کے سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر یہ فرما دیا، کل آ جانا میں جواب دے دوں گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی نقد جواب نہیں دے سکتا، کل آ جانا میں تمہیں تمہارے ان سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ تمام مفسرین نے لکھا، کسی مسلک کی قید سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، پرانے متقدمین کی بات بھی نہیں کر رہا، آج کل کے اردو والے آپ مفسرین جو ہیں ان کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں ترجمے، ان کے اندر سب نے یہ لکھا کہ آپ کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی آ جائے گی، اب تو معلوم نہیں ہے، وحی آئے گی تو پھر میں بتلا دوں گا۔ آپ کی نیت اور ارادہ یہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زمین کے ذرے ذرے کے حالات اور ماضی اور مستقبل کے حالات نہیں جانتے، آپ اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے علم کی کوئی الیاذ باللہ توہین کر رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں انسان کو جتنا علم دیا جا سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سب سے زیادہ علم جناب محمد الرسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کو قرآن پاک میں غیب کی خبر سے تعبیر کیا گیا ہے، وما هو علی الغیب بضنین۔ مفسرین نے کہا یہاں غیب کا معنی وحی ہے، یہ غیب کی خبر ہوتی ہے جو پہلے معلوم نہیں ہوتی اور اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا وہ غیب وحی کے اوپر اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ کسی قسم کا بخل نہیں کرتا، جو اس کے سامنے آتا ہے وہ لوگوں کو سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اور اس طرح غیب کی خبریں، قرآن بھی سارا غیب کی خبر ہے کئی مقامات کے اعتبار سے، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو غیب کی خبر ہے کئی مقامات کے اعتبار سے، لیکن پتہ نہیں کتنے ایسی اور چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلائی ہوں گی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سروئے زمین میں اللہ نے جتنے انسان بھیجے، چاہے وہ یعنی بڑے سے بڑے دنیا کے اعتبار سے علمی مقام اور حیثیت رکھتے ہوں، دین کے اعتبار سے علمی مقام اور حیثیت رکھتے ہوں، یا نبوت کے اعتبار سے ایک نبوی مقام اور حیثیت رکھتے ہوں، اللہ نے جتنے بھی بھیجے ان سب میں سب سے زیادہ غیب کی خبر اگر کسی کے سامنے بیان ہوئی وہ جناب محمد رسول اللہ کے سامنے بیان ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس سے عالم الغیب آدمی نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ عالم الغیب اپنے علم کو حاصل کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہی الا اللہ ہے جو کہ کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہو۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی نہیں، اس لیے کہ عالم الغیب اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کے بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے القاء کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے الہام کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مشاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ بس اتنی ساری بات ہے کہ ایک میں نے شعر کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، گلستان سعدی کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، فارسی میں انہوں نے کتنی کمال کی بات کی، یکے پرسید از گم کرد فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرس بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، گفتہ احوال ما برکے جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کسی نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بابا بڑی عجیب بات ہے، آپ بڑے روشن چہرے والے اور بڑے خوش قسمت اور خوبرو انسان ہیں، آپ بڑا حیرانگی ہوتی ہے ہمیں آپ کے اس قصے کو پڑھ کر اور سن کر، اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسے ہوا کہ مصر سے صرف کرتا چلا ہے، یوسف نہیں چلا، مصر سے کرتا چلا یوسف کا بھائیوں کے ہاتھ آ رہا ہے،
مصر سے جو ہی کرتا روانہ ہوتا ہے آپ کو ادھر شام میں کنان میں بیٹھ کے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور کبھی تو یہی یوسف پورا صحیح سالم کنان کے کنویں میں موجود تھا، اس وقت تو آپ کو خبر نہ ہوئی، لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، قافلوں میں بکتا رہا اور دور ہو گیا۔ 40 سال تک جدائی میں رو رو کے قرآن کہتا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اپنی آنکھیں سفید کر لیں۔ یہ معمہ ہمیں حل نہیں ہوا، یہ قصہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ احوال ما برکے جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس، ہمارا حال اسی طرح ہے جس طرح اندھیرا ہو نا، تاریکی ہو اور بجلی چمکتی ہے تو تمہیں زمین پر بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے، اور اگر وہ روشنی نہ چمکے تمہیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ جب وحی کی روشنی چمکتی ہے تو بعض اوقات ہمیں ملائے اعلیٰ کی فرشتوں کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ وحی کی روشنی نہ چمکے، ہمارے اپنے پاؤں کی پشت پر کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ کل آ جانا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں کسی مسلک کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، آپ بے شک گھروں میں جا کے یہ سورہ کہف کے درمیان میں یہ آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس کے تحت آپ دیکھ لیں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ آپ نے میں کل آ جانا، اور آپ کو یہ یقین تک جبریل آئے گا نا، بتلا دے گا نا ان سارے سوالات کے جوابات، اور ان کے سامنے میں بیان کر دوں گا۔ ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بطور ابتلا اور آزمائش کے جبریل کو روک دیا کہ ابھی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے تنبیہ کی اپنے پیغمبر کو کہ میرے پیغمبر جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے چاہنے کو ساتھ شامل کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو وہی بند ہو گئی، 17-18 دن تک وہی بند رہی۔ اب دیکھیں مشرکین نے آ کر ایک چیلنج کے لہجے میں بات کی کہ آپ جواب دے دیں ہم مان جائیں گے، اور آپ نے میں کل آ جانا، اور وہ کل آئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دی، او جی دیکھو جی ان کے پاس ہماری باتوں کے جواب نہیں ہیں، ان کے پاس ہماری باتوں کے جواب نہیں ہیں، شور مچ رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بتلانا تھا، بیان کرنا تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو علیہ السلام ان کو ان کے ماننے والوں نے اس حد تک تعظیم دے دی تھی کہ وہ تعظیم اور وہ صفتیں جو خاص اللہ کا خاصہ ہیں، اس کی صفت ہیں، ان کو اپنے پیغمبروں میں ماننا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میرے نبی کی امت بھی اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوگی، اس لیے یہ سبق سکھایا کہ اس کائنات میں، پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العزت کا بھی ہم سر کوئی نہیں ہے، چاہے محمد رسول اللہ کیوں نہ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا برابر کوئی نہیں۔ انہوں نے کافی دن شور کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ نازل کی، آپ کو تسلی دی گئی، پھر یہ ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ جوابات کے بعد بڑے پیار سے اللہ نے سمجھایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر آئندہ کوئی بات ایسی نہ کرنا کہ آؤ آ جانا کل ہو جائے گا، اس طرح نہ کرنا، اگرچہ ہو جانے کے قوی امکانات بھی ہوں، لیکن امکان تو سبب کو کہا جاتا ہے نا، سبب سارے موجود ہوں۔ یہ نہ کہا کرو کہ کل آ جانا ہو جائے گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت کو ساتھ ملا لیا کرو، یہ کہا کرو کہ کل آ جانا اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر موقع پر یہ انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میں وذکر ربک اذا نسیت، اپنے رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ، پہلے یعنی پہلے بھول ہو گئی، جب یاد آیا اس وقت ساتھ انشاءاللہ کہہ لو، تو کم از کم وہ تبرک جو ہوتا ہے
یعنی اللہ کے نام کی جو برکت ہے اس کا جو معمولی سا جو انقطاع ہوا تھا وہ انقطاع ختم ہو جائے گا، برکت اور فضیلت اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں بھی اگر انشاءاللہ کہہ دو گے۔ اب یہاں پر بھی یہ بتلایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، میرے پیغمبر اگر آپ بھول جائیں تو جب یاد آئے اس وقت یہ انشاءاللہ کہنا ہے۔ معلوم ہوتا کہ پیغمبر بھول سکتا ہے، اللہ رب العزت بھولنے والی ذات نہیں، پیغمبر بھول سکتا ہے، اس سے نسیان ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی روایت ہے، بعض روایات میں 4 رکعتوں یعنی ظہر کی 4 رکعتوں کا ذکر، بعض میں عصر کی 4 رکعتوں کا ذکر، کہ آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، اور اس کے بعد آپ نے یعنی صحابہ کرام نے پیچھے سے کچھ لقمہ بھی دیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور جب آپ نے سلام پھیر دیا صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپ اٹھ کے نکل چکے تھے، مسجد کے صحن میں آ گئے تھے، اور آپس میں چیمیں گوئیاں ہونے لگیں کہ وحی کا زمانہ ہے، رسول اللہ پر وحی اترتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں نماز کم ہو گئی ہوگی، ہمیں اس بات کی کیا پریشانی، آپ نے 2 پڑھائی ہم نے پڑھ لی۔ کسی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے آپ سے کوئی بھول ہو گئی ہو، تو ایک صحابی نے جا کے پوچھا، آپ نے اچھا، کوئی صحابہ سے آپ نے پھر پوچھا، آپ نے تفتیش کی، واقعتاً میں نے 2 رکعتیں پڑھائیں، سامنے بیان کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائیں، آپ نے پھر 4 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر کر آپ فرمایا انما انا بشر، اور لوگوں میں بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی ایسے ہی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، فیضا نسیت و فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے پیچھے سے یاد دلوا دیا کر۔ جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ عالم الغیب ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہاں پیغمبر کو جو تعلیم دی کہ اگر انشاءاللہ اس وقت نہ کہہ سکو بعد میں کہہ دینا، اس سے میں آپ کے سامنے وعدے کا مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ وعدہ کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کا خیال دل میں ہونا چاہیے۔ اگر وعدہ کرتے ہوئے پورا کرنے کا خیال دل میں نہیں تو قولوا قولا سدیدا پہ عمل نہیں ہوگا، سیدھی سیدھی بات جو مسلمان کے شایان نشان ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ خطرہ ہو کہ کوئی رکاوٹ نہ پیش آ جائے، اپنا ارادہ پورا ہو اس کو مکمل کرنے کا، اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دو تو رکاوٹ آ جائے گی تو بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جو بعد میں انشاءاللہ کہنا ہے یعنی کچھ وقت کے بعد، یہ ثواب کے حصول کے لیے ہے، جو اجر و ثواب وعدہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنے کا ہوتا ہے، اگر وقتی طور پہ انسان بھول جائے بعد میں اکیلے میں بھی کہہ دے تو اس کی وجہ سے بھی اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔